سلیم صافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب، ابھی مبینہ ایک آڈیو ہم نے سنوائی بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی، جس پر ہم موقف لینے کے لیے ان کو کال بھی کر رہے ہیں، ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ محمد شفیق جو دکان مالک کا بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں وہ گھڑی خریدنے کی تردید کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جیسا کہ تجسس میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا کہ سرکاری ریکارڈ میں نجی رسید تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید تھی، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی مہر اور لیٹر پیڈ کو غلط استعمال کیا گیا۔ اس سارے معاملے کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے، کلیئر کر سکتا ہے، اور یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ عمران خان صاحب آ کے کوئی پریس کانفرنس کر دیں، کسی میڈیا چینل پہ آ کے اس کی تردید کر دیں، بتا دیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ آزاد میڈیا کے سامنے بیٹھ جائیں، شاہ زیب خانزادہ جیسے لوگوں کے سامنے، یا جو باقی جینوئن جرنلسٹ ہیں ان کے سامنے بیٹھ جائیں۔ وہ اگر کریں گے بھی تو کوئی اپنی طرف سے ٹویٹیں یا یک طرفہ پریس کانفرنس کریں گے، اور نہ کبھی یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کو، اس کو جو ہے نہ کبھی وہ عدالت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوری عمارت جو ہے نا وہ جھوٹ پہ کھڑی کی گئی ہے، اور جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو اور بھی کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ تو ایک پاکستان کے دوست ملک کی اور ان کی اتنی اعلیٰ شخصیت کی وہ گھڑی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوئی اور سکی ہوئی، لیکن اس میں انہوں نے تو بالکل بازار لگا رکھا تھا۔ مثلا جس بندے نے پہلی مرتبہ رانا ابرار جو رپورٹر ہیں، اور انہوں نے ابھی سٹوری نہیں کی تھی، انہوں نے صرف ان سے تفصیلات مانگی تھی، تو اس بیچارے کو اس دوران جتنا اس حکومت نے ہیرس کیا، اس کے بھائی پہ جعلی کیس بنا دیا، باقی سب کچھ کر دیا، تو اگر انہوں نے چوری نہیں کی تھی اس معاملے میں تو پھر ان کو کیوں سزا دے رہے تھے اور کیوں تفصیلات سامنے نہیں لا رہے تھے؟ پھر یہ تو ایک کچھ اخلاقی پہلو ہے کہ جو پاکستان کی رسوائی ہوئی عالمی سطح پہ، لیکن دیکھیں اس میں قانونی لحاظ سے کئی خلاف ورزیاں ہوئی ہے، اور مثلا جو قانون ہے اس کی روح سے کوئی پرائم منسٹر اگر چاہیں تو اس کو ریٹین کر سکتا ہے، ریٹین کا لفظ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بیچ کے کہ خرید کے اس کو بازار میں بیچ دے، یہ اجازت اس کو نہیں ہے۔ دوسرا، جو کمیٹی ہے جو قیمت کا تخمینہ لگاتی ہے، وہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا ہے، اس میں ایک بیار اور باہر کے اپریزر کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر جو دوسری بات ہوئی ہے کہ جو پیسے سرکار کے خزانے میں جمع ہوئے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جمع نہیں ہوئے ہیں، وہ برائے نام پیسے، بلکہ وہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے جمع ہوئے ہیں۔ اور جو میری معلومات ہے اور جو رانا ابرار کی ریسرچ ہے اس کے مطابق جو لوگ پھر اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے تو اس میں ایک زلفی بخاری صاحب تھے، ایک بشرا بی بی صاحبہ تھی، ایک جو خرم جاوید ہے وہ ہے، اور ایک فرح گوگی صاحبہ ہے۔ اور اس معاملے میں کسی طرف سے پورا سچ، اب مثلا میرے خیال میں کہ پورا ابھی تک وہ ٹریل صحیح طریقے سے ایک سائڈ سے بھی اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ گھڑیاں وہاں تک کیسے پہنچی۔ اب یہ جو ایک جھوٹ تو ثابت آ گیا کہ اس بیچارے کے پاس اپنا ان کا ٹیکس ریٹرن اتنا ہے، لیکن انہوں نے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے سرکاری اثر و رسوخ یا جو بھی دباؤ استعمال کر کے محمد شفیق سے ایک جعلی رسید بنوا لی اور یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے تو یہاں پہ بھیجا ہے۔ بھائی، آپ نے جہاں پہ بھی بیچا ہے، جدھر بھی بیچا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بیچنے کا اصولی اور قانونی اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو صرف ریٹین کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جن پرائم منسٹرز وغیرہ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں تو انہوں نے ریٹینمنٹ کی ہے۔ پھر جو آپ نے خود قانون بنایا تھا 50% کا، آپ نے 50% بھی پے نہیں کیے ہیں، اور کمیٹی سے اور اپریزر سے اس کا پراپر قیمت لگانے کی بجائے وہ آپ نے اپنے ایک من پسند سیکٹری سے اس کا من پسند قیمت لگا کے اس کا 20% ادا کیا ہے۔ تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4-5 حوالوں سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ ہی بولا جا رہا ہے۔
اچھا شاہزیب، عمران خان صاحب کا تو اپنے دور کے بارے میں یہ دعویٰ یہی تھا، کمپیریزن ہی وہ یہی پیش کرتے تھے، ان میں سے ایک کمپیریزن یہ بھی تھا کہ میرے دور میں ادارے آزاد تھے. ادارے آزاد تھے تو کسی نے بھی اتنے کروڑوں کی جو خریداری تھی اس کی ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید پر کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی.